اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کی عطا کردہ توفیق سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آپ سے اس مقصد میں جوڑے رکھے، اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا نفع ہمیں دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں کامیاب لوگوں میں فرما کر اس کا نفع اللہ تعالی ہمیں پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو اس سے پہلے جو موضوعات چل رہے ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ کیسے سورۃ الانعام میں بھی اور اس کے آخر میں خاص کر اور پھر سورۃ الاعراف کی شروع کی آیات میں ہی مشرکین مکہ کے کو باطل عقائد اور گھڑے گڑائے عقیدے جو اللہ کی طرف منسوب کیے یا اس طرح کی دوسری معاملات، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کی، ان کے عقیدے جو ہیں وہ بھی بتائے اور ان کی وضاحت بھی ملی، اور پھر حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں کہ کچھ چیزوں کو انہوں نے خام خواہ سے اپنے اوپر حرام کر رکھا اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی روایات کی وجہ سے یا آباء و اجداد کی رسم و رواج جو چلتے آ رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ کرتے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ جو کرتے ہیں یا وہ جو کھاتے اور پیتے اور اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے وغیرہ، ان میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، ان کا جو کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور حلال اور حرام جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی بھی وضاحت مل گئی۔ اس کے بعد پچھلی کچھ آیات سے امپورٹنٹ سب سے کہ اس میں شیطان کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے ہم نے بھی ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر واضح طور پر اشارے دیے کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے کھلا دشمن اور کس طرح سے وہ مطلب گمراہ کرتا ہے اللہ کے بندوں کو، بنی نوع انسان کو۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ معاملہ شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے، اور قیامت تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ حق اور باطل کی کشمکش، شیطان اور انسان کی آپس میں کشمکش، جنگ، یہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی۔ اسی آزمائش میں جو انسان اپنے نفس پر قابو رکھ کر اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا جائے گا وہی کامیاب ہوں گے۔ اور پھر آخری کچھ آیات میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جنت اور جہنم کے بارے میں، کامیاب اور جو ناکام لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ آیات یا کچھ ہمیں نشانیاں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اشارے کیے کہ وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی اور تکبر کیا، ان کے لیے تو جہنم کی آگے ہے، وہ تو جہنم کے ساتھی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے پھر جنات ہیں، باغات ہیں، جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہی لوگ ہیں در حقیقت جو کامیاب شمار ہوں گے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا، وہ کبھی بھی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، یعنی کہ اس طرح سے ناممکن ہے ان کا جنت میں جانا جس طرح یہ چیز ناممکن ہے کہ کوئی اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 41، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ وہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں جنہوں نے آیات کی نافرمانی کی، تکذیب کیا اور تکبر کیا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کا عذاب ہے، اور جہنم کی آگ جو ہے وہی ان کا بچھونا اور اوڑھنا ہوگی، یعنی ان کے اوپر اور نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ پستے رہیں گے۔ اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور جس نے اللہ کی دی ہوئی توفیق اور طاقت کے مطابق ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل جو ہیں، اپنے نیک عمل جو ہیں وہ بھی کر لیے، تو وہی پھر جنت کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے، یہ ہمارے حدیث جو ہم نے سبق پڑھا تھا کل، اس کے ساتھ بھی ہمیں جوڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ بڑھ کر نہیں آزماتا، اور اگر کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف آئے اور اس کے اوپر وہ کاربند رہے اور جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رکھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال ڈالیں گے، وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال ڈالیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، کوئی کینہ، جو ان کے سینوں میں کوئی کینہ ہوگا۔ اب یہ اصحاب الجنہ جو ہے ان کی بات چل رہی ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں، جس کا اوپر تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے استطاعت کے مطابق انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو استطاعت سے زیادہ بڑھ کر نہیں پکڑے گا، وہی جنت کے ساتھی ہیں۔ ان کے بارے میں یہاں پر ہے کہ ہم نکال دیں ان کے سینوں میں کوئی کینہ، جو کینہ ہوگا وہ ہم ان کے سینوں سے نکال دیں گے، یعنی جنت میں وہ جو لوگ داخل ہوں گے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی لالچ یا کوئی اس طرح سے گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو ایسی تمام چیزوں سے، ایسی تمام خصلتوں سے پاک کر دیں گے جنت میں داخل ہونے سے پہلے۔ ایک حدیث بھی ہے، اس کے مطابق جنتی جو ہیں، جو جنت میں اصحاب الجنہ جو ہیں، ان کو جنت میں جانے سے پہلے ایک پل پر روک لیا جائے گا، اور پھر ان کے آپس میں جو ان کی کدورت ہے یا ان کے آپس میں جو گلے شکوے ہیں، یا کہہ لیں کہ ان کو دے دلا کر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ ان کے آپس میں کوئی چپکلش رہی دنیا کے معاملات میں، یا کوئی اس طرح سے کوئی آپس میں کوئی رنجش رہی، یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گلے رہے دل میں، تو ان سارے گلوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے نکال دے گا، کچھ دے دلا کر، یعنی آپس میں صلح صفائی کر کے، مطلب دل صاف کر کے پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک دوسرا اس کا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ جنت میں جب جائیں گے تو جنت کے بھی کیونکہ درجے ہیں، کچھ اعلیٰ افضل درجے ہیں، کچھ اس سے کم درجے ہیں، لیکن جنت کا ماحول اور جنت کی جو آسائشیں ہیں وہ اتنی پرکشر اور اتنی باوقار ہوں گی اور اتنی رحمت سے بھری ہوئی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہاں پر جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل میں کوئی کینہ، حسد یا کوئی کدورت نہیں ہوگی کہ مجھے جنت میں کم درجہ ملا یا کسی کو زیادہ درجہ ملا۔ وہاں پر جو بھی جائے گا وہ اس اپنی خصلت جو ہے اس سے پاک اور صاف ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ اس کا ذکر ہے یہاں پر کہ ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں کوئی کینہ جو ہوگا جنت میں جانے سے پہلے، تجری من تحتہم الانہار، اور بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ جب وہاں پر ان کو جنت میں جو مقام یا محل یا جو جگہ یا جو بھی ان کو دی جائے گی اس کے نیچے وہ نہریں بہتی ہوں گی۔ اور ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ جنت میں در حقیقت کیسا ماحول ہوگا اور کیسا وہاں پر رہن سہن ہوگا، اس کا صرف اللہ تعالیٰ نے مماثلت کرنے کے لیے، اندازہ کرنے کے لیے کچھ کمپیریٹیو یہاں پر آیات یا نشانیاں ہمیں دیں۔ در حقیقت وہ کیسی ہوں گی اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے مختلف آیات میں آیا ہے کہ ان کو پھل پیش کیے جائیں گے، وہ جب کہیں گے کہ یہ تو
وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن جب وہ اس پھل کو چکھیں گے یا کھائیں گے تو پھر وہ فیل کریں گے کہ اس کا تو ذائقہ بہت ہی مختلف ہے، اس کا خوشبو یعنی وہ تو بہت ہی اعلیٰ اور پائے کی، جس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں زمین کے پھل سے۔ اسی طرح سے وہاں پر لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہاں پر بتا دیا کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور آج ہم اگر یہاں پر دنیا میں بھی دیکھیں کہ وہ زمین جو ہرے بھرے باغات جس کے ارد گرد ہوں، جہاں ایسی لینڈسکیپ جہاں پر ساتھ میں نہریں یا کوئی سی سائیڈ ہے یا کوئی کینال بینک ہے کسی نہر کے کنارے پر، یا اس طرح کے جو لینڈسکیپ میں جو زمین ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ ویلیویبل اور کتنی زیادہ پرکشش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب وہ جنت میں دیں گے تو وہ کتنی زیادہ پرکشش ہوگی اور اس میں کتنا سکون اور اطمینان ہوگا، یہ تو اس میں جانے والے جو ہیں اس کو اسی وقت اندازہ ہوگا۔ لیکن ہمیں یہاں پر نشانی کے لیے بتا دیا کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتے ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ، اور وہ سب کہیں گے جو جنت میں جائیں گے، وہ سب کہیں گے الحمد للہ، سب تعریفیں، سب شکر اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ وہ سب شکر ادا کریں گے اللہ کا اور اس کی تعریف کریں گے کہ یہ سب تو اسی کا شکر اور اس کی تعریف ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، یعنی اس نے ہمیں دنیا میں نبیوں اور کتابوں کے علاوہ اس نے ہمیں ہدایت بھی دی، ہمت اور توفیق دی، اور اس کی ہمت اور توفیق اور فضل و کرم سے ہم نے اس کی ہدایت پکڑی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي، اور نہ تھے ہم کہ ہدایت پاتے، اور نہ تھے ہم کہ ہدایت پاتے، لولا، اگر نہ، ان ہدان اللہ، اگر یہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا، اگر ہمارے اوپر اللہ فضل و کرم نہ کرتا اور ہم اس کے راستے کی ہدایت نہ پاتے تو ہمیں یہ سب کچھ نہ ملتا۔ وہ اللہ کا شکر وہاں پر ادا کریں گے، شکر بجا لائیں گے، لاکھ لاکھ شکر کریں گے کہ تو نے ہمیں دنیا میں ہدایت دی، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو آج ہم اس مقام پر نہ پہنچے۔ لقد جاءت، بلا شبہ آئے، رسول ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، اور وہاں پر وہ دوبارہ گواہی دیں گے جنت میں جانے والے کہ بلا شبہ ہم جو اللہ کے رسول، جو ہمارے رب کے رسول جو آئے وہ حق کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے جو ہمیں بتایا وہ سب حق تھا جو ہم نے پہچان لیا۔ وَنُوَدُّ، اور وہ سب آواز دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آواز دیں گے، ان کو آواز دی جائے گی، ان تلکم، کہ یہ ہے الجنہ، جنت، یہ جنت ہے، یہ باغات ہیں یا یہ جنت ہے، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو، یا تمہیں یہ جنت سونپی گئی ہے، تمہارے حوالے کی گئی ہے، یا تمہیں انعام کی گئی ہے، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے، جو تم دنیا میں مطلب طرح طرح کے رونائیاں جو ہیں ان میں کھونے کی بجائے، طرح طرح کے باطل عقائد جو ہیں ان میں بسنے کی بجائے، گھسنے کی بجائے، اور جان بوجھ کر بہت ساری آسائشیں چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے ان احکامات کو پورا اترنے کی کوشش کی، جتنی اپنی تمہاری استطاعت تھی اس کے مطابق، جتنا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے تم نے جو دنیا میں عمل کیے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ پھر تمہیں یہ جنت جو ہے وہ دی گئی۔ یہ جنت کا ملنا بھی یقیناً کسی کے اعمال کے سر نہیں، بلکہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم بھی انہی کے اوپر کرے گا جو یقیناً دنیا میں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی رونائیاں جو ہیں یا دنیا کی آسائشیں جو ہیں یا دنیا کے جو بہکاوے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اپنی آسائشیں سامنے ہوتے ہوئے بھی تھوڑی بہت مشقت انہوں نے جھیل لی، لیکن اللہ کے راستے پر قائم رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کامیاب بندوں میں شمار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم نے جو دنیا میں ایسے اعمال کیے، جو اپنے آپ کو قائم رکھا اللہ کے راستے پر، اس کے نتیجے میں تمہیں اب یہ جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ ونادا، اور آواز دیں گے، ونادا اور آواز دیں گے، اصحاب الجنت، جنت والے، اصحاب الجنہ، اصحاب النار، دوزخ والوں کو، آگ کے ساتھیوں کو، جنت کے ساتھی آگ کے ساتھیوں کو، یا جنت والے دوزخ والوں کو آواز دیں گے، ان کے
قد وجدنا واقعی ہم نے پایا ہے ما وعدنا جو وعدہ کیا ہم سے ربنا ہمارے رب نے حقا سچ. جنت والے دوزخ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے واقعی جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے سچا پایا ہے. فہل وجدتم تو کیا تم نے پایا ہے ما وعدہ جو وعدہ کیا تھا ربکم حقا تمہارے رب نے سچ. جو تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اس کو سچ پا لیا ہے؟ جنت والے دوزخ والے ان سے کہیں گے، آواز دیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہمیں سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا، ہم نے اس کو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ سب سچ تھا. کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے کیا تم نے بھی اس کو سچا پایا ہے؟ قالو وہ سب کہیں گے، جہنم والے کہیں گے نعم ہاں. فعزنا وہ ایگری کریں گے، وہ مان جائیں گے، ظاہر ہے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یہی وہ باتیں ہیں جن کے ہمیں اس دنیا میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں واضح احکامات ملتے ہیں، اس مجلس میں بھی دوسری مجلسوں میں بھی. اب تو سوشل میڈیا کے اوپر بھرمار ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ دعائیں پہ دیتا پھرتا ہے، قرآن کی آیات شیئر ہو رہی ہیں، احادیث شیئر ہوتی جا رہی ہیں، اتنی زیادہ مطلب انفارمیشن ہمارے سامنے ہے. تو وہاں پر یہ سوال کیا جائے گا یا جہاں پر وہ مطلب دونوں طرح کے لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے پاس جو آج آیات آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا تھا وہ سب حق اور سچ تھا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ تو اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا بینہم ان کے درمیان، تو ان کے درمیان سے ایک اعلان کرنے والا یا کوئی پکارے گا، کوئی شخص پکارے گا ان یہ کہ لعنت اللہ علی الظالمین اللہ کی لعنت ہو سب ظالموں پر. اب ان کے درمیان یہ غالب گمان ہے کہ جہنم والے جو ہیں ان کے درمیان سے کوئی پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. وہ کون سے ظالم ہے؟ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. الذین وہ لوگ، ظالم وہ لوگ جو یصدون عن سبیل اللہ وہ سب روکتے تھے اللہ کے راستے سے. یصدون کا مطلب یا خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، یعنی نہ خود کرنا ہے عمل نہ دوسروں کو کرنے دینا ہے. یصدون عن سبیل اللہ وہ روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور وہ سب تلاش کرتے تھے اس میں کجی، اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے تھے، اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، اس میں گمراہ کر کے دوسروں کو اس پر چلنے سے روکتے تھے اور اس سے دور کرتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، اور وہ سب اس بات کا بھی انکار کرتے تھے کہ آخرت میں ایک دن ان کی پکڑ ہوگی. اور یہ آخرت کا انکار کرنے والے صرف وہ نہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں آخرت یا قیامت نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب نہیں، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، جو یہ تو مانتے ہیں کہ ہاں مطلب قیامت آئے گی یا ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے اعمال کرتے ہیں جو اس سے اللہ کے راستے سے ہٹنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے سے دور لے کر جاتے ہیں. استکبار یا تکبر اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ یہی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اللہ نے اس کے ساتھ اس کی اطاعت بھی دے دی، اس کے باوجود جان بوجھ کر اس کے حکم کو نہ ماننا یا اس میں مطلب کمزوری دکھانا یا اس پر عمل نہ کرنا ہمت اور طاقت ہونے کے باوجود، تو یہ در حقیقت تکبر ہے کہ اللہ نے حکم دیا، میرے پاس ہمت طاقت ہے لیکن میں وہ عمل نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں تکبر کرتا ہوں، غرور کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم کے باوجود میں اپنی مرضی کروں گا. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی کافرون انکار کرنے والے ہیں، وہ کسی طرح سے بھی انکار کرنے والے ہیں. یہاں پر یہ مشرک نہیں کافر ہیں، اور کافر کا مطلب انکار کرنے والا ہے، چاہے وہ اللہ کے آیات کا انکار کرے یا اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کرے. بہرحال جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے یا خود بھی رکتے تھے اور وہ اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے تھے اور آخرت میں سے وہ انکار کرنے والے تھے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو. وہاں پر بھی پھر ایسے لوگوں پر لعنت کی جائے گی. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا. ان دونوں کے درمیان یعنی جنت اور دوزخ والے جو ہیں، اہل جنت اور اہل دوزخ جو ہے، اصحاب الجنہ اور اصحاب النار، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا. وعلی الاعراف اور اعراف پر،
اب یہاں پر یہ آ گیا نام اعراف، یہیں سے وہ سورۃ الاعراف، جو آراف کا نام پڑا ہے وہ یہیں سے آراف۔ آراف جو ہے سورہ حدید میں اس کی تھوڑی سی یہ مطلب مزید اس میں ہمیں انفارمیشن تشریح ملتی ہے سورۃ الحدید میں، کہ ایک دیوار ہوگی ان دونوں یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس میں ایک دروازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس وہی پردہ یہاں پر اسی پردے کی یہاں پر تذکرہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، وہ پردہ جو ہے ایک کھلی چوڑی دیوار کی مانند ہوگا، جیسے کہ قلعے وغیرہ بنے ہوتے ہیں نا، قلعوں وغیرہ کی دیوار اگر دیکھیں تو وہ دیواریں بہت زیادہ چوڑی ہوتی ہیں، اس کے اوپر درجنوں بلکہ سینکڑوں افراد جو ہے نا وہ وہاں پر کھڑے ہو کر آرام سے چل سکتے ہیں، اتنی چوڑی دیواریں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وہ اس اللہ عالم کے کس نوعیت کی ہوگی، وہ ہمیں یہاں پر اس کی طرف ایک اشارہ دے دیا کہ ایک پردہ ہوگا اور ایک الاعراف اور آراف پر، یا وہ دیوار جو ہے وہ چوڑی لمبی چوڑی دیوار جو ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان، اس کے اوپر رجال، کچھ آدمی ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے۔ اب وہ دیوار کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے، کلم بسیماہم، ہر ایک کو اس کی نشانی سے، ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، یعنی جنت والوں کو اور دوزخ والوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ اور ان کی نشانیوں سے پہچاننا، اس میں دو طرح کے معنی آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جنت اور جہنم کے جو لوگ ہیں ان کے چہروں سے ہی پہچانا جائے گا۔ جنت والے جو ہیں وہ ان کے چہرے روشن اور حشاش بشاش ہوں گے، وہ کھلے ہوئے ہوں گے، اور جبکہ دوزخ والے جو ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے سیاہ اور بہت ہی غمگین ہوں گے۔ تو ان کے چہروں سے وہ پہچان لیں گے جنت والوں کو اور جہنم والوں کو۔ یا اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی ہے کہ ان کے ارد گرد یا ان کی کمیونٹی میں، دنیا میں جو لوگ ان کے ساتھ آگے پیچھے تھے، ان کو وہ دیکھ کر ان کے چہروں سے پہچان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو نشانی سے۔ وَنَادُوا، اور وہ سب آواز دیں گے، وہ اصحاب الاعراف جو ہیں، یہ الاعراف جو ہیں یعنی کہ اعراف کے اوپر جو لوگ ہیں یہی اصحاب الاعراف ہیں، جس کو اصحاب الاعراف کیا کہا گیا۔ اس کے فردر آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں مزید کیا آتا ہے۔ وَنَادَوْا، اور وہ سب آواز دیں گے اصحاب الجنت، جنت والوں کو، وہ جنت والوں کو آواز دیں گے، ان سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر، وہ ان پر سلام بھیجیں گے، ان کو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ لم یدخلوہا، وہ سب نہیں داخل ہوئے ہوں گے اس میں، وہ سب یعنی کون، وہ جو اعراف والے ہیں، جو مرد جو جنت والوں کو آواز دے رہے ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو، وہ ان کے بارے میں ہے کہ لم یدخلوہا، وہ سب داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس میں یعنی جنت میں، وہم یطمعون، اور وہ سب اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ ہاں البتہ وہ اس کا طمع یا اس کا لالچ یا اس کی امید ضرور رکھے ہوئے ہوں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے، ٹھیک ہے۔ جو یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، مختلف روایات میں مطلب جو ہمیں مختلف جو تشریحات جو ملتی ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال، اچھے اور برے اعمال جو ہیں وہ ہم وزن ہو جائیں گے، اور ان کا فیصلہ ابھی تک جنت یا جہنم میں جانے کا وہ ابھی تک نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، وہ دونوں کے درمیان معلق ہوں گے، جنت اور جہنم کے درمیان معلق ہوں گے، ان کا فیصلہ ابھی تک اس وجہ سے نہیں کیا ہوگا کہ ان کے اعمال جو ہیں، برے اعمال اور اچھے اعمال دونوں جو ہیں وہ میزان میں برابر ہو چکے ہوں گے، اور ان کا فیصلہ کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہوگا، وہ جنت اور جہنم کے درمیان معلق ہوں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اصحاب الاعراف ہیں، جو جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے اس کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور وہاں سے پھر وہ آواز دیں گے جنت والوں کو کہ تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، سلام ان پر کہیں گے۔ اور وہ لوگ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اس میں، اور وہ سب اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے کہ امید ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھیری جائیں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں، جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی، تلقاء اصحاب النار، آگ والوں کی طرف، آگ کے ساتھی جو ہیں یا جہنم والے جو ہیں ان کی طرف، جب ان کے چہرے یا ان کی آنکھیں جو ہیں جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی، قالوا، تو وہ سب کہیں گے، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ شامل کر ہمیں مع القوم الظالمین، اس ظالم قوم میں، ظالم قوم میں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کر۔
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے ہمارے رب ہمیں شامل نہ کر اس ظالم قوم کے ساتھ۔ یہیں سے جب بھی دعا کرتے ہیں قرآن کی تفسیر کے دوران، میری تو عادت نہیں بنی، اللہ کرے کہ میری بھی عادت بن جائے، کہ جب ایسی عذاب والی آیات آتی ہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور جب کوئی جنت کی ذکر ہو، جب کوئی آسانی کا ذکر ہو، تو پھر ہوتی ہے ربنا جعلنا منہم۔ تو یہ دعا ہے، یہیں سے وہ دعا اخذ کی جاتی ہے، جو علماء کرام جو ہے، وہ جو مبلغ حضرات جو ہیں وہ دعا پڑھتے ہیں جب بھی یہ آیات ان کے سامنے آتی ہیں جنت کی یا دوزخ کی، کہ وہاں پر یہ جنت والوں کو، دوزخ والوں کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ ہم کو ظالم قوم کے ساتھ شامل مت کر۔ وَنَادَى، اور آواز دیں گے اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف، اعراف والے، اصحاب الاعراف جو ہیں وہ آواز دیں گے رجالاً، کچھ مردوں کو، کچھ لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کی نشانی سے، یعنی جنت اور جہنم میں ان کی نشانیوں سے وہ پہچانے جائیں گے، جیسے وہ اوپر ذکر ہوا۔ تو اب یہاں پر جہنم کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگوں کو جن کو وہ نشانیوں کے، ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، ان کو وہ آواز دیں گے، قالوا، وہ سب کہیں گے، ما اغنا عنکم، نہ کام آئی تمہارے، جمعکم، تمہاری جماعت، وما کنتم تستکبرون، اور نہ وہ جو تم تکبر کرتے تھے۔ اصحاب الاعراف جو ہیں، جو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہیں، جب ان کو جنت والوں کی طرف نظارہ کیا جائے گا، نظارہ کریں گے، یا ان کی طرف جب ان کا منہ پھیرا جائے گا تو وہ ان پر سلامتی بھیجیں گے اور امید رکھیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہوں، لیکن جب ان کو جہنم والوں کی طرف ان کا منہ پھیرا جائے گا تو پھر وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں سے مت کرنا، اور پھر وہ آواز دیں گے، پھر وہ آواز دیں گے جن کو، ان لوگوں کے بارے میں جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کی نشانیوں سے، یہ دنیا کے بھی ہو سکتے ہیں، جہنم کی تو ویسے ہی پتہ چل جائے گی کہ کیا نشانی ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ جو ارد گرد جو پھیلے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھی یا ان کے اہل زمانہ کہہ لیں، ان کو جب وہ دیکھیں گے، ان کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے، تو کہیں گے نہ کام آئی تمہاری جماعت، اور نہ ہی وہ کام آیا تمہارا تکبر جو تم کرتے تھے، یعنی دنیا کی زندگی میں تمہاری جماعت سے مطلب یہ ہے کہ تمہارا گروہ جس میں تم اٹھتے بیٹھتے تھے، تمہاری مال دولت جس کے اوپر تم اتنا تکیہ لگائے بیٹھے تھے، تمہارا حسب نسب جو ہے، تمہارا خاندان، تمہاری عزت، تمہاری شہرت، تمہارا وہاں پر جو رتبہ تھا، وہ سب، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جماعت میں ہیں، کہ یہ ساری چیزیں جن کے اوپر تم دنیا میں ناز کرتے تھے، اس کی فردر ایکسپلینیشن اگلی آیت میں بھی آئے گی، یہ ساری چیزیں جن کے اوپر تم دنیا میں ناز کرتے تھے، اور ان چیزوں یا ان جماعتوں کی بیس پر، ان جماعت کی بیس پر، اس دنیا کی گٹری کی بیس پر، وما کنتم تستکبرون، تم تکبر بھی کرتے تھے، تم غرور بھی کرتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اتنی رحمت کی ہے، دنیا میں اتنی آسائشیں دی ہیں، تو یقیناً دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے بہت پسند کرتا ہے، تو مجھے آخرت میں بھی مجھے ایسے ہی پسند کرے گا۔ یہ ساری چیزیں جس کو تم نے دنیا میں تکبر کیا، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئی، وہ تو دنیا میں رہ گئی، سارا کچھ دنیا میں تمہاری قبر کے، تمہاری موت کے ساتھ ہی دنیا والوں نے آپس میں بانٹ لیا، یا دنیا میں ہی وہ فنا ہو گئی، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی ان میں سے کام نہیں آیا۔ اہؤلائی، کیا یہی ہے وہ، الذین، وہ لوگ، اقسم تم، جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھی، کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھی، لا ینالہم اللہ، نہیں پہنچائے گا اللہ انہیں، برحمہ، کوئی رحمت، نہیں پہنچائے گا اللہ انہیں کوئی رحمت، ادخلوا الجنت، تم سب داخل ہو جو جنت میں، لا خوف علیکم، نہ کوئی خوف ہے تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم سب غمگین ہوگے۔ یہاں پر پھر وہی اصحاب الاعراف کے بارے میں ہی ہے، کہ غالب گمان ہے کہ وہ کہیں گے، یا کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بہرحال جو بھی معاملہ ہے، اصحاب الاعراف کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے ان کی آواز دینی ہو رہی ہے، کہ ان کے بارے میں زیادہ گمان ہے کہ وہ کہیں گے
کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھائی تھیں، یہ دنیا کی زندگی میں تم نے ان کے متعلق قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا۔ یہ جو مشرکین مکہ ہے ان کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کے جو بہت سارے انہوں نے اپنے ذہن میں جو بٹھائی ہوئی تھی باتیں، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، حسب و نسب نے نوازا ہے، مکہ کے ہم متولی ہیں، مکہ میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک مرکزی مقام ہے، یہاں پر ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہوئی ہے، تو یہ رحمت تو ہمارے لیے ہے۔ اور جب وہ ایمان لے کر آئے تھے کچھ غریب اور مسکین جو لوگ تھے، جو مظلوم لوگ تھے، جس میں حضرت بلال حبشی اور حضرت یاسر جو ہے، یا اس طرح کے لوگ جو نہ صرف غلام طبقے سے یا غریب طبقے سے جن کا تعلق تھا، بلکہ ان کے اوپر جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم جو ہے وہ بھی ڈھائے گئے تھے۔ جب وہ لوگ ایمان لے کر آئے اور ان کو پھر ایمان میں یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو عزت اور مرتبہ ملا، تو وہ جو مشرکین ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ کیا ہیں، ان کے پاس تو نہ کوئی حسب ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی مال و دولت ہے، ہماری رحمت تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا خاندان بھی دیا، اچھی عزت اور شہرت بھی دی، ہمیں مال و متاع جو ہے وہ بھی دیا، تو ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اگر یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور یہ سچے ہیں، اور اگر اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، تو پھر ان کو مال اور متاع کیوں نہیں دیکھا، ان کو حسب و نسب جو ہے وہ کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو وہ ان کا یہ بھی ایک عقیدہ تھا۔ یہ تو میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت کے لوگوں کا۔ آج کے لوگ جو ہیں، آج ہم میں بھی ایک سیکٹ یا ایک گروہ جو ہے ایسا بن چکا ہے جو کہ بالکل ہی بھلا بیٹھے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عزت اور رتبہ دے دیا، وہ سب بھلا بیٹھے ہیں کہ واقعی دنیا میں یہ آزمائش ہے اور اللہ کی پکڑ جو ہے وہ آئے گی ایک دن۔ ان کے سامنے جتنا مرضی کہتے رہیں، وہ ایسے اپنی رونائیوں میں، دنیا کی رونائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے کسی بھی عقیدے سے یا ایسے کسی بھی عمل سے جو اس دنیا میں ایسا لگاؤ کا باعث بنے کہ ہمیں آخرت کا انجام جو ہے وہ بھلا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو وہ لوگ ان کے بارے میں کہیں گے کہ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی؟ یعنی وہ لوگ جو بلال حبشی اور یاسر بن عمار جو ہیں، ان کو جب وہ جنت میں دیکھیں گے، ایسے غریب اور مسکین لوگ جو دنیا میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت نصیب کر دی، تو ان کے بارے میں کہیں گے کہ کیا تم ان لوگوں کے بارے میں گمان کرتے تھے، جبکہ ان لوگوں کو تو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کو کہا لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ کہہ کر جنت میں داخل کر دیا کہ نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، تم بے خوف اور بے غم ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور آواز دیں گے دوزخ والے جو ہیں اصحاب النار، وہ آگ کے ساتھی جو ہیں، وہ آواز دیں گے اصحاب الجنتی، جنت والوں کو۔ پہلے تو جنت والوں نے دوزخ والوں کو آواز دی، اب دوزخ والے جو ہیں وہ جنت والوں کو آواز دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا، تم سب ہم پر ڈالو، من الماء، پانی میں سے کچھ، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو رزق دیا ہے اللہ نے تم کو۔ جنت والوں سے کہیں گے کہ تمہارے پاس جو پانی ہے یا جو تمہیں جو دوسرا رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں سے ہمارے اوپر بھی کچھ ڈال دو۔ استغفر اللہ، یہ اتنی سخت بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے محفوظ رکھے کہ اتنا سخت انجام ہے جس کا ہم نے تھوڑا سا پیچھے ذکر کیا، اس کا پھر دوبارہ یہ ایسی آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے۔ قالو، وہ سب کہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، حرمہما، ان دونوں کو تم پر حرام کر دیا ہے، ان دونوں کو حرام کر دیا ہے، کس کو؟ یعنی پانی کو اور پانی کے علاوہ جو دوسرا رزق ہے، ان دونوں کو حرام کر دیا ہے، علی الکافرین، کافروں پر، بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ پہلے بھی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی جس کی تفسیر میں یہی تھا
کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں دنیا میں تو یہ سب مومنوں کے لیے حلال کر دی ہیں، البتہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہے، جو غیر مومن ہیں، وہ بھی اس میں سے دنیا میں تو فائدہ بھرپور اٹھا سکتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ چیزیں خالص مومنوں کے لیے ہوں گی۔ آخرت میں یہ چیزیں خالص ان کے لیے ہوں گی جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو اسی کی یہاں پر دوبارہ سے ایک ہمیں یاد دہانی کرا دی گئی کہ دنیا میں جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں وہ تو صرف ہمارے لیے آخرت میں اس لیے ہوں گی کہ اگر ہمارے ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے نیک اعمال بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ادروائز حرمہما علی الکافرین، کہ قیامت کے دن یا دوزخ میں تو وہ چیزیں کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ اللہ زینہ، وہ لوگ جو اتخذوا دینہم، جن سب نے دین کو بنا لیا تھا، لہوم و لعبن، تماشا اور کھیل۔ یہ بھی بہت تفصیل سے ہم نے ذکر کیا تھا پہلے ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش میں، کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، کھیل اور تماشا، وغرتہم، اور دھوکے میں ڈالے رکھا ہے انہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دین کو کھیل اور تماشا بنا لینا کا مطلب کہ دین تو ان کے پاس آ گیا اور انہوں نے قبول بھی کر لیا اسے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں، وہ کیٹیگری ہیں جنہوں نے دین کو قبول ہی نہیں کیا، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھ کر یا جو مسلمان ہوتے تھے ان کے ساتھ مختلف طریقے سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے اوپر آوازیں کستے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے دین تو قبول کر لیا، منہ سے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن دین کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ جہاں پر ان کو آسائش لگی، جہاں پر ان کو کوئی اپنے مطلب کی چیز ہوئی، اس کو انہوں نے پکڑ لیا، پہلے بنی اسرائیل کی طرح اس کو تو انہوں نے پکڑ لیا، لیکن جہاں پر تھوڑا سا لگا کہ تھوڑی سی مشقت ہے یا تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ ساری زندگی تو انہوں نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، لیکن جب بیٹی کو رخصت کیا تو بیٹی کے سر کے اوپر قرآن مجید جو ہے اس کو رکھ دیا، پتہ نہیں کیا سمجھ کرتے۔ اس طرح سے کھیل تماشے انہوں نے دنیا میں بنا لیا، جن چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں ان کو اپنا لیا، جو ان کے لیے مشکل لگتی تھی اس کو پشے پش ڈال دیا۔ اور بہت ساری باتیں ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ بہت ساری ہماری محفلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تو دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس میں جیسے شادی بیاہ کی رسم و رواج ہیں، جو نکاح کی سنت ہے اس کو تو بہت ہی کم اہمیت دی جاتی ہے، جو 2-3 سنتیں ہیں نکاح کی، لیکن اس کے علاوہ باطل قسم کی جو رسم و رواج چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب چیزیں چل رہی ہیں جو آباء و اجداد سے، جن کو چھوڑنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ اور جب ان کو کہا جائے کہ دیکھو یہ دین جو ہے تمہارے لیے بڑا آسان ہے، کیوں تم مشقت میں پڑے ہو، قرضے لے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، لیکن 200 300 400 لوگوں کی دعوت ضرور کرنی ہے، 10 ڈشز ضرور پکانی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ساری بارات کے کپڑے جو ہیں وہ ضرور دینے ہیں، اور اتنا لمبا چوڑا جہیز ضرور دینا ہے۔ لڑکی والے بھی طمع کرتے ہیں، لڑکے والے بھی طمع کرتے ہیں، تو یعنی کہ دین کی جو سنت ہے جو انتہائی آسان ہے اس کو تو انہوں نے انتہائی مذاق بنا چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اور میں کبھی کبھی ذاتی طور پر میں خیال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے کہ اگر میرا خیال جو ہے وہ غلط ہے، کہ دین کی سنت یا نکاح کی سنت میں ایک مٹھائی جو ہے وہ بھی ہے، لڑکے والے جو ہے نکاح کے بعد مٹھائی جو ہے لڑکے کی طرف سے یا منہ میٹھا کرنا یا تھوڑا سا، تو اس کے ضمن میں جس کو ہم عام طور پہ پاکستان میں بد کہتے ہیں، بد جو مٹھائی وغیرہ جو اب لڑکے والے کی طرف سے تقسیم کر جاتی ہے اس بارات میں، اس کے بعد نکاح کے بعد، تو اس کو آج بھی دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ اس میں خوبصورتی کیا ڈالتے ہیں کہ اس کی تھیلی کو خوبصورت کر لیا، لیکن اس کے کنٹینٹس وہی ہیں، وہ چھوارے جو ہیں، خشک کھجور وہ، اور مکھانے، اور کوئی مطلب ایک اور ٹافی ڈال دی، اور کس طرح سے، مطلب واللہ علم کہ میں ہو سکتا ہے کہ میری اپروچ غلط ہو، لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ دنیا کے رسم و رواج تو انہوں نے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے خرچ کرنے پر ریڈی ہیں، لیکن جو سنت کے کام جو ہیں ان کے اوپر اتنی توجہ کم ہے کہ بالکل ہی اس کو پسے پش ڈالا ہوا ہے۔ یہ بھی دین کے ساتھ ایک کھیل اور تماشے کی بات ہے جو ہم لوگ ہی اپنے دین کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں فہم دے سب سے پہلے، اور پھر اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم دنیا کی جو جھنجٹ ہیں ان سے اپنے آپ کو نکال کر، ان سے انکار کر کے ہم اس رستے پر چلیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق ہم دین کے اوپر عمل کریں، نہ کہ
دین کو کھیل اور تماشا بنا کر. اور پھر غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. دنیا کے بس دنیا کا مال جو ہے جمع کر لو، دنیا میں جائیدادیں بنا لو، یہی سارا کچھ ہے. اپنی نسل کو سنوار لو، ان کو اچھی تعلیم دے دو، لیکن دنیا کی تعلیم دینی ہے، آخرت کی تعلیم نہیں. آخرت کی تعلیم دی تو ہو سکتا ہے وہ مسجد میں بیٹھا رہے، یا ہو سکتا ہے وہ اتنا کامیاب نہ ہو. تو یہ دنیا کے دھوکے میں ان کو ڈال رکھا ہے. ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنائے رکھا اور دنیا کے ڈوکے میں اور دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے ان کو. ان کے بارے میں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم بھلا دیں گے انہیں. یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ آج ہم انہیں بھلا دیں گے. کما نسو لقاء یومہم ھذا، جس طرح سے انہوں نے بھلا دیا تھا اس ملاقات کے دن کو. جس طرح سے انہوں نے دنیا کے دھوکے میں کھو کر اور دنیا میں دین کو کھیل تماشا بنا کر اس کو بھلا دیا تھا دنیا میں، کہ اس ایک رب سے ملاقات کا بھی ایک دن آئے گا. جس طرح سے انہوں نے بھلا دیا اس طرح سے ہم بھی آج ان کو بھلا دیں گے. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو تھے وہ سب ہماری آیات کا انکار کرتے. یعنی دنیا میں انہوں نے ہمارے دین کو بھی بلا دیا، ہمیں بلا دیا، اور ہماری آیات کا بھی انکار کرتے رہے. جس طرح سے انہوں نے دنیا میں دین کو بلا دیا اور ہماری آیات کا انکار کر دیا، اسی طرح سے ہم آج ان کو ہم بھی بلا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق لائے ان کے پاس، بِکِتَابٍ، ایسی کتاب، اور البتہ تحقیق ہم لائے ان کے پاس ایک ایسی کتاب، فصلناہ، ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اسے، علی علم کی بنیاد پر، یا علم پر، ہدن، ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے یا اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے تو ہم یہ کتاب لے کر آئے ہیں. یہ کتاب یعنی قرآن مجید کے بارے میں، جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر اس نے ہر چیز جو ہے وہ تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے. اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے والے ہیں. اس سے زیادہ ہدایت اور رحمت کیا چاہیے ہمیں؟ اس سے زیادہ تفصیل اور کیا چاہیے کہ وہ غیب کی باتیں جس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے. یہ قرآن مجید کی جب کتاب کھولیں تو ہمیں پہلے دوسرے صفحے پر بھی آتا ہے کہ یہ کتاب تو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَهُمْ بِالْغَيْبِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو غیب کی باتیں وہ بھی یہاں پر بہت ساری بتا دی کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اگر آج تم دنیا میں اس طرح سے کرو گے تو غیب کی بات تمہارے سامنے آج نہیں ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بتائے دے رہا ہوں، واضح تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اس کتاب میں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور جب وہ سب کچھ ہونے والا ہوگا اس وقت سارے جو ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب تو ہم نے تفصیل سے بیان کر دی. اس سے زیادہ تفصیل اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر تفصیل سے بیان کر دیا اس میں. اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. جی یہیں پر آج ہم رکتے ہیں انشاءاللہ. وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا، کل سے ہم آگے بھی بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نسبت صحیح ہمیں سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت اور روشنی اور رہنمائی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے ہمارے دلوں میں اتارے، اور ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے عمل کو پختہ کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، اور اپنے گرد اپنے ساتھیوں کے بھی ہم کچھ ان کے لیے بھی ہم بہتری کر سکیں کہ ان کے لیے بھی آسانی کا سامان ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. جی اسی کے ساتھ پھر مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی والے معاملے فرمائے، اور ہمارے جتنی نیک اور جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول اور منظور فرمائے، اور اس دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور آخرت میں تو ضرور اور ضرور یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو دنیا میں تو جیسے بھی رہے لیکن آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل ہوئے.
اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر بھی ضرور اپنا رحمت اور فضل و کرم فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.